قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورۃ تلاوت کی ہے جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنا گیا اور کوئی اس کا ہمدرد نہیں۔ حضرات، جب ہم کسی مسجد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، حالانکہ ہم نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ چاند، یہ سورج، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان بھی کسی نے بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور اسی بنانے والے کا نام اللہ ہے، مالک و خالق ہے۔ کسی اسکول میں دو پرنسپل ہو تو اسکول کا نظام نہیں چل سکتا، پہلا کچھ حکم دے گا تو دوسرا اس کے خلاف کچھ اور حکم دے گا۔ اسی طرح کسی گاؤں میں دو پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح اس پوری دنیا کے بھی دو قدوں سے زیادہ خدا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بھی نظام نہیں چل پاتا۔ چاند، سورج، زمین، آسمان سب اپنے اپنے کاموں کو پابندی سے کر رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان سب کا مالک و خالق ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ نفع نقصان پہنچانے والی اور کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس میں کسی بھی انسان یا دوسرے کا کوئی دخل نہیں۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ نفع اور نقصان پہنچا رہے ہیں، دولت سے نفع ہو رہا ہے اور غریبی سے نقصان ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب نفع اور نقصان، کاموں کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک چوٹی نے کاغذ پر قلم چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہا ہے، جبکہ لکھنے کا کام آدمی کر رہا تھا، چوٹی کو آدمی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم دنیا کے لوگ اور دنیا کی چیزوں سے نفع اور نقصان ہوتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ اور چیزیں کاموں کو بنا اور بگاڑ رہے ہیں، یعنی وہی معبود ہے، جبکہ حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت و قدرت کی سمجھ اور اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ There is none worthy of worship but Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is last messenger of Allah. وہ مالک ہے جہاں بھر کا، وہی قسمت بناتا ہے، وہ مالک ہے جہاں بھر کا، وہی قسمت بناتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے خدا ہی آزماتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے خدا ہی آزماتا ہے۔ یہاں تقسیم ساری اسی مالک کی ہے لوگوں، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ کما برہم ندیوتی ناستے نیرا ناستے کنچن، کہ ایشور ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ایکو اہم دیوتی کو ناستی نہ بھوتو نہ بھوشیتی، کہ ایشور کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی ہوں، میرے جیسا دوسرا نہ تھا اور نہ ہوئے کا۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 3 دن کی بات ہے، زندگی کہتے ہیں جس کو 3 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔